انداز میں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیجئے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بزرگان تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا پاک سجدہ تیرے دشمنات لانا بے شمار آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فتر اجناس البدائع واتقنا بحکمته صنائع الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود بھیجے محمد وآلہ جوانوں سے گزارش ہے قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں تھوڑا سا آگے آ جائیں بزرگان کی دعا چاہیے فلاح خوشنودی محمد و اہل جوانوں بیت سے تھوڑی سی محمد گزارش ہے بلندتر صلوات اللہم صلی علی مجلس کا ماحول بناؤ جوانوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان و عزاداران صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس اعضاء کا مختلف مقام پہ انعقاد کیا جا رہا ہے آج اس مقام پہ جس میں نے موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع سخن ہے عالم بشریت میں عورت کا مقام سامعین محترم قبل اس کے کہ اس موضوع کے ضمن میں معروضات کا آغاز کروں آج آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے علم سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا یہ موبائل موجود ہے ہاں قرآن تفسیر تاریخ ہر کتاب آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی متعدد مقامات پہ خطابات کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے اچھے سے یونیورسٹیز میں کالجز میں اسکولز میں اداروں میں مدارس میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے یہ سوال کریں کہ قبلہ دور بدل گیا ہے جہاں مختلف مقامات پر قوانین اور منشور میں تبدیلیاں آئیں ترمیم ہوئی عورتوں کے حقوق بھی تبدیل ہونے چاہیے تھے
حقوق نیسواں وہی ہے چارٹر آف ہیومن رائٹس. توجہ سامعین محترم. حقوق العباد کی جب بات ہوتی ہے تو وہی منشور، وہی قوانین، وہی عورتوں کے حقوق. اسلام کے آئین اور قانون میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے تھی. نعوذ باللہ ونستجیر باللہ کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو سلب کر لیا، پامال کر دیا. نعوذ باللہ اسلام عورت کا قاتل، عورت کو اسیر بنا دیا. یہ حجاب، یہ پردہ، 4 شادیاں، وراثت میں آدھا حصہ، عورت قاضی نہیں بن سکتی، ناقص الولادہ، ناقص الوراثہ، ناقص الشہادہ. یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی سوال تو ہوں گے، کیونکہ سوال جو ہے آپ کی وساطت سے آج میں خالصتاً خواتین اور مستورات سے خطاب کر رہا ہوں، اور ان ایام میں نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ اس دور کی یہ سب سے اہم ضرورت ہے. سامعین محترم، اگر ہم طول تاریخ پہ عالم بشریت کی ابتدا میں عورت کی قدر و منزلت کو تاریخ کے اوراق سے جانچنے کی کوشش کریں گے تو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک بھی اس دنیا میں تہذیب نہیں دکھا سکتے سوائے اسلام کے جہاں عورت مظلومہ نہ ہو، محرومہ نہ ہو، محکومہ نہ ہو. جتنی عزت، جتنا آنر، جتنے رسپیکٹ اسلام نے عورت کو دی ہے، کسی دین نے نہیں دی، کسی مذہب نے نہیں دی. تھوڑا سا میں تاریخی حوالے دوں گا جو میں نے بات کی اسے ثابت کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، آج سے 6000 سال پہلے چائنا کی تہذیب میں 6000 سال پہلے عورت کا مقام کیا تھا. کنفیوشس کا نظریہ کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں باورچی خانے میں جانے کا حق نہیں رکھتی، غذا کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں رکھتی، کھانا پکانے کا حق نہیں رکھتی. بہت پرانی تہذیب، مجدہ کا نظریہ کئی ہزار سال پہلے ایران میں یہ نظریہ قائم تھا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ دولت، مال، فتنہ و فساد کی جڑ ہے. یہ فتنہ و فساد کی جڑ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے برابر تقسیم کر دینا چاہیے. انہی کا یہ نظریہ تھا. اس طرح سے دولت اور مال فتنہ و فساد کی جڑ ہے، عورت بھی نعوذ باللہ فتنے کی جڑ ہے، اس کو بھی برابر تقسیم کر دینا چاہیے. تیسری تہذیب آپ جا کے دیکھیے گا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، افریقہ میں عورت کا مقام کیا تھا. ایک دور گزرا ہے کہ اگر ایک عورت یا لڑکی یا مستور سے، ایک خاتون سے مرغی کا انڈا ٹوٹ جاتا تھا تو اس جرم کی سزا سزائے موت تھی. یعنی عورت کا مقام مرغی کے انڈے سے بھی کم تھا. جی، تہذیب و تمدن کا مرکز و محور یونان کی تہذیب، گریکس کی سویلائزیشن. جا کے مطالعہ کر لیجیے گا، ان کا بہت بڑا فلسفی ہے جس کا نام ہے سقراط سیکروٹکس. ہے توجہ سامنے؟ سقراط کا نظریہ یہ تھا کہ جتنا فتنہ و فساد معاشرے میں وجود میں آ رہا ہے یہ عورت کی نحوست کی وجہ سے آ رہا ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ عورت بظاہر تو دیکھنے میں بڑی حسین خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہ اس پیڑ کی مانند ہے، اس درخت کی مانند ہے جس کا نام ہے دفلی. اور دفلی کا پیڑ تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کا پھل اگر کوئی پرندہ تناول کر لے یا کھا لے، اگلے ہی لمحے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. وہ کہتا تھا دفلی کے پیڑ کی مانند یہ عورت کا وجود ہے جو بظاہر تو بڑی حسین ہے،
لیکن اس کا زہر بہت مہلک ہے. کتنا بڑا فلسفہ تھا. یونانیوں کے نزدیک وہ کہتے تھے کہ معاشرے میں جو بدامنی ہے، جرائم وجود میں آ رہے ہیں، ناچاکیاں ہو رہی ہیں، معاشرے میں فسادات اور جرائم وجود میں آ رہے ہیں، یہ ایک خیالی عورت ہے عرش پر جس کا نام پینڈورا ہے. اس عورت کی وجہ سے فتنہ فساد معاشرے میں آتا ہے. توجہ سامعین محترم، مشکل بحث تو نہیں. میں اپنے موضوع پہ آپ لوگوں کو متوجہ کرانے کے لیے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا تھا فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ یا 70 سنہ. ایک لحظے کا فکر، تعمق، تعقل، تفکر، تدبر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں جوانوں، خدا کے لیے جہاں متعدد اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہو، بندہ حقیر کا یہ جملہ بھی اپلوڈ کرو. دین اعمال کے انبار لگانے کا نام نہیں، نیت کی پاکیزگی کا نام دین ہے. نیت کی توجہ، تعمق، تعقل. جوانوں واٹس ایپ یوز کر رہے ہو، فیس بک یوز کر رہے ہو، وائبر یوز کرو، انسٹاگرام یوز کرو. ریپلائی کا دور ہے، کمنٹ کا دور ہے نا. 3 گھنٹے ریپلائی دیتے ہو. یہاں مجھے ریپلائی دو، ڈانٹ نہیں چاہیے مجھے، موضوع ڈال دیا ہے نہیں. توجہ سامعین محترم، میرے ساتھ دیجیے گا سامعین محترم. یہ تہذیبیں مختلف جہاں عورت کتنی مظلومہ محکومہ تھی. شام میں دیو اور دیوتا بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے یہ ایک دیو اور دیوتا ہے جن کی وجہ سے اگر یہ خوش ہوں گے تو ہم پورے معاشرے میں خوشی کو دیکھ سکیں گے، اگر یہ ناراض ہوں گے تو پورے معاشرے میں ناچاکیاں، فسادات، فتنے وجود میں آئیں گے. وہ کہتے تھے ان کو خوش کیسے کرنا ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے شام میں دیو اور دیوتا کو کواری لڑکیوں کے خون سے غسل دے دو جس سے یہ خوش ہو جائے. مصر میں عورت کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دریائے نیل میں طغیانی آئے گی تو تمہارے معاملات زندگی میں طغیانی آئے گی. دریائے نیل کی طغیانی کے لیے ایک اور طغیانی کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ دریائے نیل کو کنواری لڑکیوں کے خون سے رنگ دو، رنگین کر دو، جس سے دریائے نیل میں طغیانی آئے گی. اس کی وجہ سے تمہارے معاملات زندگی صحیح ہو جائیں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا، بلاؤں کا جو ہے نا وہ انسان بلاؤں سے بچے گا، رزق میں فراوانی کا سبب ہوگا. جا کے تہذیب پڑھ لیجیے گا. آپ کے ہمسائے میں ایک تہذیب ہے ہندوازم. کون سی رسم ہے؟ سلامت رہیے میرے بھائی. آج بھی انڈیا کے مضافات میں یہ رسم قائم ہے، ستی کی رسم. انڈین کلچر میں، انڈین ثقافت میں، ہندوازم میں جا کے مطالعہ کر لیجئے گا باب النساء کا. ان کے نزدیک یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی بھگوان کو مس کر لے، چھو لے، ہاتھ لگا لے تو ان کا بھگوان اپنی خدائی سے معزول ہو جاتا ہے. ایسا بھگوان نہیں رہتا، مورتی بن جاتا ہے. ایسے مورتی کو توڑ دینا چاہیے. بیٹا تم میرے ساتھ آگے بیٹھو ادھر. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد احترام سامعین محترم، جن کا خدا ایک عورت کے مس کرنے سے اپنی خدائی سے معزول ہو جائے، نہ جانے ان کے خداؤں کی پاور کتنی ہوگی. وہ کہتے ہیں پھر نیا بھگوان بناؤ جسے کبھی کسی مستور نے چھوا نہ ہو. وہی بھگوان اپنے تقدس کے ساتھ ہمارے معاملات زندگی کو حل کرے گا. توجہ. ستی کی رسم میرے بھائی نے کہا آج مضافات میں پائی جاتی ہے. جوانوں، ستی کی رسم کیا ہوتی ہے؟
सती की रस्म यह है कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसकी चिता पर वो अपने आप को भी जला लेती है। ये तो आपने सुनी ली है बात। इसकी वजह क्या है उनके लिटरेचर में? दलील क्या देते हैं? नहीं, नहुसत की वजह से नहीं मेरे भाई, दलील वो ये देते हैं कि आपस में प्रेम बड़ा था, इश्क बड़ा था, मोहब्बत बड़ी थी, इसलिए वो अपने शौहर के बगैर रह नहीं सकती है। ये तावील किसी और को तो बेवकूफ़ बना सकती है, मकतब अहले बैत के अपना से तुल्लाब कराम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मेरे भाई, ये कौन सा इश्क है जो वन वे ट्रैफिक होता है? तुमने हमें सती तो दिखा दी, किसी शौहर की चिता पर कोई सता भी दिखाओ, किसी औरत की किसी औरत के मरने पे उसकी चिता पे कोई सदा भी दिखाओ कि किसी शौहर ने अपने आप को आग लगाई हो। उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। वन वे ट्रैफिक को लव नहीं कहते। तवज्जो, मेरा साथ दीजिएगा सामने मोहतरम। असल में मसला ये है कि हिंदुइज्म में वो विधवा, वो बेवा जिसका शौहर इस दुनिया से चला जाए, वो बाप के घर में डायन होती है, ससुराल में मनहूस होती है, बच्चे को अपनी गोद में खिला नहीं सकती, खाना पका नहीं सकती, नए कपड़े पहनने का उसे हक नहीं, सर पे तेल लगाने का हक नहीं, खिजाब का उसे हक नहीं। तो वो कहती है रोज के जलने से बेहतर है एक मर्तबा जल के मर जाओ। यहूदियों के नजदीक औरत का मकाम क्या था? इनकी एक किताब तालमूद है, किताब मुकद्दस तौरात है, बाब निसा का जाके चैप्टर पढ़ लीजिएगा कि इनकी जो कदीम तहजीब है उसमें क्या है। इनका इजमा है इस बात पे, यहूदियों के नजदीक इनका सबसे बड़ा जुर्म इनकी किताब मुकद्दस तौरात को जला देना। अगर दो कामों में से एक काम करने हो, या तौरात को जलाओ या लड़की को तौरात पढ़ाओ। तो ये लड़की को तौरात पढ़ने नहीं देते, तौरात को जला देने पे रजामंद है। सामीन मोहतरम, 6वीं सदी ईस्वी में इस दौर का सबसे मकबूल तरीन मजहब वो क्या? क्रिश्चियनिटी, मसीहियत। फ्रांस में 6वीं सदी ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस का स्लोगन ये था कि क्या औरत को आप बदिए नौए बशर में शुमार कर सकते हैं, इंसान कह सकते हैं? बड़े बड़े मसीही मुफक्किरीन, उलमा मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में। 6वीं सदी ईस्वी में फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुई। एक बहुत बड़ा मुफक्किर खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है कि औरत फसाद की जड़ है। वो इसलिए कि पहले मर्द को जन्नत से निकलवाने वाली ये औरत थी। मुफक्किरीन ने वहां पे कहा कि खुदा ने, यानी गॉड का नजरिया तो है ना, हाँ, वो अलग बात है कि 3 खुदाओं के कायल है, लेकिन सुनिएगा सामीन मोहतरम, वो ये कहते हैं कि खुदा ने इस औरत को फकत मर्द की जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खल्क किया। इसे आप इंसान भी नहीं कह सकते, ये फकत और फकत मर्द की जिनसी ख्वाहिशात के लिए खल्क हुई है। इस दुनिया से जाने के बाद ये इंसानी शक्ल में इसकी बरज़खी शक्ल नहीं होगी, बल्कि ये किसी मस्ख शुदा जानवर, सुअर, खिंजीर या बंदर के साथ माशूर होगी। कितनी मजलूम थी, कितनी महकूमा थी। हाँ, तवज्जो सामने मोहतरम। अब मेरा साथ दीजिएगा सामने मोहतरम। हाँ, आदम से लेके खातमुन नबीयीन के दौर से पहले पहले जिस औरत को मजलूमा रखा गया, महकूमा रखा गया, माहरूमा रखा गया, खुदा ने अपने निज़ाम फितरत को बदल दिया और कहा कि देखो ए हबीब, नस्ल चलती है मर्द से। जिस औरत को हर तहजीब में मजलूमा रखा गया, तेरी नस्ल में चलाऊंगा एक औरत से। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कीजिएगा सामने मोहतरम, मेरा साथ दें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو تکریم، جو عزت، جو مقام، جو توقیر اسلام نے کی ہے نا عورت کی، کسی تہذیب میں نہیں کی. کیوں نہیں بن سکتی قاضی اسلام میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا نے عورت کو بنایا ایموشنل کریکٹر، مرد کو ڈیزائن کیا ریشنل کریکٹر. عورت کا دل آگے، عقل پیچھے. ہاں اگر ایموشنل کریکٹر نہ ہوتا تو کبھی بچے کے بلکنے پہ بچے کو دودھ نہ پلاتی. ایموشنل کریکٹر نہ ہوتا کبھی خود گیلے پہ بچے کو سوکھے پہ نہ سلاتی. ایموشنل کریکٹر نہ ہوتا، جذباتی ڈیزائن نہ کیا ہوتا، جذبات کو آگے نہ رکھا ہوتا تو کوہرے میں سردیوں میں اٹھ کے رات کو 2 بجے بچوں کے لیے دودھ نہ بنا رہی ہوتی. اس نے نظام قدرت کو چلانا تھا. توجہ کیجئے گا سامعین محترم، اس نے مرد کو رکھا ریشنل کریکٹر، عقل آگے دل پیچھے، کما کے لائے گا، گھر کا نظام چلائے گا، اس لیے اس سے ریشنل کریکٹر رکھا. عورت کو رکھا ایموشنل کریکٹر، جذباتی نظام کو آگے چلانا تھا. نا جملہ کہوں میرا ساتھ دیں گے؟ خدا نے بشر کو خلق کیا ہے فقط 2 کاموں کے لیے، ایک تحصیل علم، ایک تحصیل عشق. پہلی بات یاد رکھنا. دوسری بات، خدا نے اس دنیا کی، اس کائنات کی بنیاد اور اساس عشق پہ رکھی، عقل پہ نہیں. توجہ سامعین محترم، حدیث رکھتا ہوں، خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا. خدا نے بشر کو خلق کیا یا تحصیل علم کے لیے اور تحصیل عشق. تیسرا کوئی مقصد انسان کا اس دنیا میں آنے کا نہیں ہے. علم اتنا حاصل کرو کہ میری حقیقت کو پالو، جب حقیقت کو پالو تو مجھ سے بے پناہ عشق کرو. یہ غرض خلقت بشر ہے. توجہ، پروردگار نے اس کائنات کی بنیاد عقل پہ نہیں عشق پہ رکھی. ارشاد قدرت ہوا حدیث قدسی میں، کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی، مجھے عشق ہوا، مجھے محبت ہوئی تو میں نے حقیقت محمدیہ کو خلق کر دیا. سامعین محترم، کربلا کو اگر دیکھو گے عقل کے زاویے سے تو خسارہ ہے، عشق کی نگاہ سے دیکھو گے تو فائدہ ہے. کبھی ابراہیم کو مقام خلت نہ ملتا، اگر ابراہیم عقل سے کام لیتا کبھی درجات کی بلندی نہ ہوتی کہ خاتم النبیین کے بعد بزم انبیاء میں، بزم رسول میں سب سے بڑا مقام اولی العزمیت میں جناب ابراہیم کا بعد رسول خدا. لیکن یہ کیسے ملا؟ اگر عقل سے کام لیتا کبھی ریوڑ راہ خدا میں نہ دیتا، عقل سے کام لیتا کبھی بچے کے گلے پہ چھری نہ رکھتا، عقل سے کام لیتا کبھی آتش نمرود ہے. توجہ سامعین محترم، توجہ کیجئے گا. اس نے ڈیزائن عورت کو ایسے کیا ہے. کیسے ڈیزائن کیا ہے؟ ایموشنل کریکٹر. کیا مطلب؟ جذبات آگے عقل پیچھے. اسی لیے قاضی بھی نہیں بن سکتی. کیوں؟ اگر اسلام کہتا ہے کہ تمہیں قاضی بنا دیں، بڑے سے بڑا فرعون نمرود روتا پیٹتا سامنے آتا، اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتی. توجہ، وراثت میں آدھا حصہ کیوں بھائی؟ کیوں؟ میرا ساتھ دو بچوں، مجلس سننے کی عادت ڈالو. 1 گھنٹے تو تم مجلس سن سکتے ہو نا، 23 گھنٹے سنانا ہے. توجہ سامعین محترم، وراثت میں آدھا حصہ کیوں؟ اسلام نے کیا کہا؟ جب یہ بیٹی بالغ ہو جائے، اس پھل کی مانند ہے جو پیڑ پر پک جاتا ہے، فوراً اتار لو، اس کا نکاح کر دو.
ایسا نا, ورنہ حالات انوائرمنٹ ایکو سسٹم اسے خراب کر دے گا, ایسا ہی ہے نا. اچھا اب توجہ کیجئے گا, لڑکی کہتی ہے, لڑکا کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, اور نہیں میرے بھائی لڑکی کہتی ہے جی سیغہ جا کے پڑھ لو نکاح کا. سبحان اللہ. ہے توجہ, لڑکی کہتی ہے یا لڑکی کا وکیل کہتا ہے کہت موکلتی موکلک علی المہر المعلوم علی المہر المعین المعلوم علی المہر المذکور, میں نے کرنی ہے شادی. لڑکا بیچارہ قبول تو کرتا ہے توجہ. اسلام نے کہا کہ جہاں ہم نے تمہیں ڈیزائن ناقص الوراثہ, ناقص الشہادہ, ناقص العبادہ کیا, ہاں تو ہم تمہارے نکاح کے وقت ہم تمہیں نوکرانی بنا کے نہیں بھیج رہے, اس مقدس رشتے کو ہم آنر دے رہے ہیں, رسپیکٹ دے رہے ہیں, توقیر کر رہے ہیں, تعظیم کر رہے ہیں. ہاں تم کوئی نوکرانی بن کے نہیں جا رہی. اس لیے ہم نے کیا رکھا کہ پہلا حق تمہیں دیا, بال تمہارے کورٹ میں ہے, جو چاہے لکھوا لو. حق ہے جتنا چاہے لکھوا لو. جتنے اختیارات نکاح کے وقت لڑکی کو ہوتے ہیں طلاق کے وقت وہ سارے اختیارات لڑکے کے پاس چلے جاتے ہیں. ہے توجہ, سمجھ آ رہی ہے بات کی میری؟ ماشاءاللہ. اب میرا ساتھ دیجئے گا. اچھا نکاح ہو گیا, زوجہ بن گئی, اب نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ ہاں اگر گھر کے کام کرنے کے خرچ اخراجات مانگے یعنی اجرت طلب کرے, برتن دھونے کے پیسے تو شوہر پہ واجب ہے, بچے کو دودھ پلانے کے پیسے تو شوہر پہ واجب ہے, صفائی کے پیسے تو شوہر پہ واجب ہے, نوکرانی بن کے نہیں آئی, دینا واجب ہے. ایسا ہے نا, نان و نفقہ شوہر پہ واجب, ضرورت زندگی شوہر پہ واجب. ایسا ہی ہے اخراجات کس کے زیادہ؟ اللہ کا نام ہے میرے بھائی, مرد کے زیادہ. تو پہلے سوچو پھر بولو. ابھی حدیث پڑھی ہے فکر سات دن خیر من عبادت, اپنی مجلسوں کو نہیں تفکر اور تعقل آمیز بناؤ. ایک لحظے کا فکر 60 سال کی عبادت سے زیادہ. رسمی تقریریں بھائی میرے بھائی لفافہ بھی لے گئے, ایمان بھی ساتھ لے گئے. اتنی محنت سے کماتے ہو حق حلال پیسے, تم اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم خطیب کو موضوع دو. کم سے کم سچ تو بولے ممبر حسین سے. ہماری نسل کو ان کی فکری بالیدگی تو کر کے جائے. خدا کے لیے میرا ساتھ دو, تھوڑا سا سمجھتے, میں یہ نہیں کہہ رہا فوراً جواب دو, لیکن میرا ساتھ دو فکری طور پر تاکہ موضوع کو سمیٹ سکوں. میرا ساتھ دیجئے گا سامعین محترم. اخراجات کس کے زیادہ؟ مرد کے نا. نان نفقہ مرد کے ذمہ, بیٹوں کی غذا, بیوی کی غذا مرد کے ذمہ, ضروریات زندگی مرد کے ذمہ, کپڑے مرد کے ذمہ. اخراجات کس کے زیادہ؟ وراثت میں حصہ بھی زیادہ. لڑکی کے اخراجات کم, وراثت میں حصہ بھی کم. سبحان اللہ. ہے توجہ. جو عورت پورے تاریخ میں عالم بشریت میں ہر تہذیب نے جس کے حقوق کو سلب کیا, خدا کی قسم وہ عورت جو مظلومہ رہی, محرومہ رہی, محکومہ رہی, پروردگار نے اپنے نظام فطرت کو بدل دیا. جملہ کہہ رہا ہوں, نہج البلاغہ میں علی مولا کا جملہ رسول اللہ کی تبلیغ کے بارے میں ہے. ایک ایسا طبیب بھیجا, طبیب دوار طب, ایسا طبیب جو اپنی طب کا سامان اٹھا کے در در گیا, دکل باب کر کے لوگوں کی ہدایت کا حریص تھا. اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, جو مظلومہ تھی, جو محرومہ تھی, جو محکومہ تھی. خدا چاہتا تو ہم اپنے حبیب کو 2 بیٹے دیے تھے, ان کو زندگی بھی دے سکتا تھا, اسے نسل بھی چلا سکتا تھا, لیکن نظام دہر بدلا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا. کوثر مبالغے کا صیغہ ہے. نہیں سمجھے؟ بے شک یہ جانا. پوچھ لو میرے سے مبالغہ کیا ہوتا ہے.
فوال کے وزن پر کوثر، کثرت در کثرت. اللہ کی قلت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. توجہ، اس کی کثرت کو کون سمجھے؟ پھر کثرت نہیں، کثرت در کثرت، کثرت سے کوثر اور کثرت سے ہی تکاثر. توجہ میرا ساتھ دیں. قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ، عظیم ترین نعمت کا تذکرہ، کل 10 الفاظ ہیں. سورہ کوثر کے کل 10 الفاظ ہیں. 6 الفاظ وہ استعمال کیے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں کیے. یہ کوثر کیا؟ تھوڑی سی بحث کرو، میرا ساتھ دینا. سامعین محترم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. أَعْطَيْنَاكَ پورے قرآن میں سوائے سورہ کوثر کے کہیں نہیں. نہ کوئی حافظ بیٹھا ہو کہے قبلہ لَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میرے بھائی وہ روٹ ورڈ ہے، حمزہ تے چھوٹی ہے، یہ ہے عین تو الف ای طا ہے. توجہ، وہ عطا ہے جو مانگنے پہ ملتی ہے، یہی تو ہے جو بن مانگے ملتا ہے. وہ عطا ہے جو خدا دے کے واپس بھی لے لیتا ہے، یہی تو ہے وہ ہے جو دے کے واپس نہیں لیتا. صبح قیامت تک جس کی نسل آتوائنا کا باب فعال، دونوں باب فعال میں سے. آتوائنا کا سوائے سورہ کوثر کے پورے قرآن میں، کوثر دوسرا لفظ جو پورے قرآن میں سوائے سورہ کوثر کے، فصل تیسرا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں، ونہر چوتھا لفظ، شانیہ کا 5واں لفظ، ابتر چھٹا لفظ. سبحان اللہ. 6 الفاظ پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اور آپ دیکھیں اللہ کے یہاں اتفاق نہیں ہوتا، آپ کے اور میرے یہاں اتفاق ہوتا ہے. اس کا ہر کام سسٹمیٹک ہوتا ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہدایت ہے، انقلاب برپا کرنے والا ہے. کل 10 الفاظ ہیں، 6 مرتبہ وہ الفاظ استعمال کیے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں. اور 10 الفاظ میں 5 مخاطب کے صیغے ہیں، جن صیغوں میں 3 ضمیریں ہیں اور 2 مخاطب کے صیغے ہیں. یعنی خدا نے اپنے حبیب سے 10 الفاظ میں 5 مرتبہ کلام کیا ہے. آتویناک کاف کی ضمیر مخاطب کی ہے، تجھے عطا کیا. فصلی تو نماز پڑھ، لے رب کا تیرا رب، شانیہ کا تیرا دشمن. اب تک تیرا دشمن مقتول نسل ہوگا، تو مقتول نسل نہیں ہوگا. مخاطب کی 2 صیغے مخاطب کی. یہ خیر کثیر کیا مجھے نہیں پتا. مفسرین نے 27 یا 37 کے قریب تعبیرات کی. جی کوثر سے مراد کثرت صحابہ، کوثر سے مراد کثرت اولاد، کسی نے کہا کوثر سے مراد علم ہے، کسی نے کہا عقل ہے، کسی نے کہا ہدایت ہے، کسی نے کہا قرآن ہے، کسی نے کہا شفاعت ہے، کسی نے کہا حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کہ حق شفاعت ہے، کسی نے کہا ساقی کوثر ہے. سب کچھ قبول کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم زہرا کو بائی پاس نہیں کر سکتے. زہرا کو قبول کر لو، سارے معنی قبول ہو جائیں گے. کیونکہ زہرا اس حقیقت کا نام ہے جس کی ایک حقیقت کا نام علم ہے، ایک کا نام ہدایت ہے، ایک کا نام معرفت ہے، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام حق شفاعت. اچھا، کوثر مبالغہ کا صیغہ، کثرت در کثرت. کیسا کوثر ہے اندازہ لگاؤ. قرآن مجید میں 2 بیویوں کی عصمت و طہارت کا تذکرہ ہے. کون کون؟ اچھا کیسے کیسے ہے؟ سلامت رہو، میرے ساتھ بول رہے ہو، دل سے تو میں نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ میرے ساتھ فکری سفر کر رہے ہیں، 2 بیویوں کا تذکرہ ہے. ہاں، جناب مریم اور جناب
صدیقہ طاہرہ کے خانوادے کا فرق ہے دونوں میں عصمت و طہارت میں. جناب مریم کے لیے استعمال کیا ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس. ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرہ کے, پاک کر دیا تھا, چن لیا تھا. صدیقہ طاہرہ کے لیے لفظ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے, فعل مضارع ہے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے, جو کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے, جو دوام استمرار کے لیے آتا ہے, جو سیکوینس کے ساتھ کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے, تسلسل کے لیے آتا ہے. ساتھ دیجئے گا وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. صبح قیامت تک جس کی عظمتوں میں طہارتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا وہ صدیقہ طاہرہ کی ذات دوام و استمرار چاہتا ہے. اس کی طہارت اور پاکیزگی میں دوام و استمرار پایا جائے. صبح قیامت تک زہرا کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا رہے گا. اچھا یہ دیکھیے, یہ مرزا غالب کی غزل تو نہیں ہے نا, قرآن ہے. ہاں فیض احمد فیض کی سخن ورانی ہے, علامہ اقبال کا بیاض ہے کہ یہاں استعارے استعمال ہو رہے ہیں, مصرع پہ مصرع لگ رہا ہے, ہاں تکرار پہ تکرار ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, کلام مقدس ہے, ایک ایک حرف کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے. جب مریم کا تذکرہ کیا طہارت کا لفظ ایک مرتبہ, صدیقہ طاہرہ کی طہارت کا اور خانوادے کا تذکرہ کیا طہارت کا لفظ 2 مرتبہ, وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہاں بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اب جواب دے رہا ہوں. خدا نے قرآن کو اپنی قدرت سخن کے مطابق نازل نہیں کیا, تمہارے فہم و ادراک, تمہارے اور ہمارے فہم و ادراک کے مطابق کلام مقدس کو نازل کیا. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان سے سطح فکری کے مطابق کلام کرو. ایسا ہی ہے نا میرے بھائی, ایک ایک ہوتا ہے, ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. جس نے ایک معصوم کی ماں بننا تھا طہارت کا لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا, جس نے 11 معصوموں کی ماں بننا. جو سامنے محترم, پروردگار ہمیں نہیں پتا یہ کوثر کیا ہے, خیر کثیر کیا ہے, ہاں ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا پتہ لگا لو, اس میں کیا مشکل ہے, قرآن کا مطالعہ کرو. قرآن آل محمد کا قصیدہ ہے. اب ہم جا رہے ہیں, تھوڑا سا سفر کرتے ہیں. سورہ مزمل کی ابتدا کون پڑھے گا میرے ساتھ؟ ہاں آگے بولو, گھبرا کیوں رہے ہو؟ سلامت رہو. اے کالی کملی والے, رات کو تھوڑے کھڑا ہوا کرو. اللہ کلیدہ کیا کم. قلب مشیت پہ گراں گزرتا ہے کہ تو راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں, لمبے لمبے سجدے, لمبے لمبے قیام ہیں. سورہ مزمل میں کہہ رہا ہے عبادت کم کیا کر, قیام کم کیا کر. یہاں پتہ نہیں کیا عطا کیا, کہہ رہا فصلی, نماز میں اضافہ کر. ہے توجہ. اچھا رسول اللہ کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ کیا کامیابی تھی؟ رسول اللہ نے جتنی دعوت دی لوگوں نے اسلام قبول کیا, اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری آیت پڑھ لو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے حبیب پھر نصرت الفتح تیرے پاس آ جائے, لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے تیری. اس کے نتیجے میں شکر کیسے کرنا ہے؟ فسبح, فقط تسبیح پڑھ حمد کے ساتھ, واستغفر, استغفار کر. استغفار معصوم کی کیسے ہوتی ہے؟ مقام شکر میں استغفار کرتے ہیں امت کے لیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. سب سے بڑی کامیابی رسول اللہ کو ملی, لوگ جوک در جوک مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے. اس کا شکرانہ فقط یہ ہے کہ تسبیح پڑھ اور استغفار کر, یہ 2 کام کر. فقط تسبیح گھما. لیکن کوثر لی ہے نا, تسبیح سے کام نہیں چلے گا. فصلی, پوری نماز ادا کر. اس کا مطلب ہے کوثر اس سے بڑی نعمت ہے جو خدا نے عطا کی. نہ شان آقا ہوا رب کر. قرآن مجید میں کثرت کے روٹ ورڈ پر 2 صورتیں ہیں. ایک کوثر 108 نمبر سورہ,
ایک تقاصر 102 نمبر سورہ. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے دونوں کثرت سے نکلے یعنی زیادہ ہونا. فرق ہے دونوں میں. یہ خیر کثیر ہے وہ شر کثیر ہے. کیوں شر کثیر؟ الحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم دو گروہوں کو برباد کر دیا دنیاوی اسٹیٹس میں. میرے پاس مال زیادہ, اس نے کہا نہیں میرے پاس زیادہ. میرے بھائی گھڑی دیکھ رہے ہو, چھوڑ دو ممبر. ہاں ہے توجہ سامعین ماشاءاللہ. ہاں ایک طرف توجہ میرے ساتھ دیں, ایک طرف کوثر اور دوسری طرف تکاثر. الحاقم التکاثر. تمہیں ہلاک کیا, ہلاکت ہے, ہلاک کر دیا کس نے؟ اسٹیٹس نے. میرے پاس زیادہ, اس نے کہا نہیں میرے پاس زیادہ. اس نے کہا نہیں مال میرے پاس زیادہ. دوسرے گروہ نے کہا نہیں میرے پاس زیادہ. اس نے کہا کثرت عیال میرے پاس زیادہ. جب دنیاوی کثرت کے پیچھے جاؤ گے تو کیا ہوا پھر؟ حتی زرتم المقابر, قبروں پہ پہنچ گئے, قبرستان. آؤ دیکھو, ہم گنتے ہیں اپنی قبریں, تم گنو اپنی قبریں. جس کی اسٹرینتھ زیادہ وہ افضل. اب جملہ کہنے لگا ہوں, دنیاوی کثرت کے پیچھے بھاگو گے قبرستان پہنچ جاؤ گے, کوثر کے پیچھے آؤ گے مصلی پہ آ جاؤ. نَأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کوثر طلب کرو گے, خیر کثیر طلب کرو گے تو کہاں آؤ گے؟ مصلی پر. دنیا کے پیچھے بھاگو گے پہنچو گے قبرستان. حتی زرتم المقابر, مقبروں پہ پہنچ گئے. میرا ساتھ دیں. خدا نے ایک قانون دیا ہے. بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں, کچھ جنات نکال دو قبلہ. ہاں آتے ہیں باخدا, تو بہت بڑھ گیا, میں نے بہت چھپایا. پہلی دفعہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات. تعویذوں کے لیے آتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تسخیر کرنا ہے. بیوی شوہر کو قابو کرنا چاہتی, شوہر بیوی کو قابو کرنا چاہتا ہے. پہلی بیوی کو نہیں, دوسری بیوی کو. ہے توجہ سامعین محترم, بڑے لوگ آتے ہیں. ایک جملہ بتا رہا ہوں, جملہ میرا ساتھ دینا. سورہ کوثر سے بہترین عملیات کا تعویذ دے کے جا رہا ہوں. ضرورت ہی نہیں کسی عامل کے پاس جانے کی. سورہ کوثر ایک نظام دے رہی ہے اپنے حبیب کو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ. فصل سے مراد صرف نماز نہیں ہے, ہر عبادت ہے, بدنی عبادت. فصل نماز پڑھ, تلاوت کر, قرآن کی تلاوت کر. ہاں نماز روزہ یہ ساری چیزیں انجام دے. ہاں لیکن فصل کافی نہیں ہے. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, قربانی بھی کر. اچھا قربانی کون سی کر؟ پروردگار سب سے اچھی بیوی میری, سب سے اچھا رقبہ میرا, سب سے زیادہ بینک بیلنس میرا, سواری میرے پاس فراری ہونی چاہیے, بینک بیلنس میرا اربوں میں ہونا چاہیے, رقبہ میرا مربوں میں ہونا چاہیے. مانگتے سب سے اچھی چیز ہو, جب دینے کی باری آتی ہے تو 10 روپے کا مرا ہوا نوٹ تلاش کرتے ہو. توجہ کیجیے گا میرا ساتھ دے میرے بھائی. مرغی بچے بکروں کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا, ذبح کا لفظ نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب تو نے ہم سے کوثر لیا, خیر کثیر لے گا تو مرغی بکروں بچوں سے کام نہیں چلے گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے. عرب کی سب سے بڑی قربانی جو ہے رائے خدا میں وہ دے. ہم سے کچھ بڑا مشکل ہے میرے بھائی, سب کچھ ہو جاتا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. سورہ کوثر کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے اپنے وظیفوں کو, اپنی نمازوں کو قبول کرنا ہے تو پھر میرے سے اگر معاملہ کرنا ہے, میرے سے اگر سودے بازی کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی سب سے اچھی چیز قربان کر. عرب کا ایک سربالوں والا اونٹ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا وہ ایسے جہاں آج کے دور میں سب سے قیمتی گاڑی کسی شخص کے پاس. حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ذرا جملہ سنیے گا, ساتھ دیں میرا. ہاں آیت اللہ آصف محسنی
بہت بڑے محقق. بہار الانوار کی 1 لاکھ سے زیادہ احادیث ہے جن میں 5000 انہوں نے اپنے میزان تحقیق پہ تلاش کی اور کہا کہ فقط 5000 ایسی ہیں کہ جو صحیح سند ہیں. 1 لاکھ میں سے 5000 انہوں نے صحیح سند قرار دی. افغانستان کے بہت بڑے محقق تھے, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی جو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. کربلا میں ادھر تھے کوثر والے, ادھر تھے تکاثر والے. کربلا جب ہے کوثر اور تکاثر کی. دل میں محبت دنیا بھی ہو, ہاں, بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے مجلس کرا دو. میں نے جملہ کہا تھا نا, نیت کی پاکیزگی کا نام اسلام ہے. خدا کی قسم یاد رکھنا سامعین محترم, میں نے 100 دیگیں چڑھا دی. کتنی؟ جھوٹا خواب بھی نہیں آیا, زیر زبر بھی نازل نہ ہوئی. ایک ہستی نے 3 دن 3 سوکھی روٹیاں دی, سورہ دہر نازل ہو گئی. ارے بھائی دیگیں تم نے دنیا کے لیے چڑھائی تھی تو آج ان سے لو, ہم سے کیا لے رہے ہو؟ صدیقہ طاہرہ سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں جو خدا کی بارگاہ میں محبوب ہو. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا. آپ کہیں گے رسول اللہ سے بڑھا دیا, مولا علی سے بڑھا دیا. کہاں بڑھا دیا میں نے؟ اول مخلوق افضل مخلوق رسول اللہ کی ذات ہے. حضور سرور کائنات اول مخلوق ہیں, افضل مخلوق ہیں. خدا نے اپنے فرسٹ پرسن کا انٹروڈکشن کرانا تھا, خاندان کا تعارف کرانا تھا. زیر قصہ سارے جمع ہو گئے, کہہ دیتا کہ اس میں میرا محمد ہے, میرا حبیب ہے, حبیب کی دختر ہے, حبیب کا داماد ہے, حبیب کے بیٹے یا نواسے ہیں. یہ نہیں کہا بلکہ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا. فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. کہ اپنے حبیب کا تعارف فرسٹ پرسن کا تعارف بھی زہرا سے کرائے, کتنا عظیم وسیلہ ہوگا. سبحان اللہ. ابھی جملہ کہہ کے آیا ہوں 2 گھنٹے پہلے ایک مجلس میں, یاد آ گیا مجھے مسعود عالی کا جملہ. بہت بڑا خطیب ہے ایرانی, اس نے کہا تھا ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا نا جو ایام فاطمیہ آئے اور وہ کچھ نہ مانگے, وہ تو ہے ہی بدبخت. اس نے ایام فاطمیہ میں فرش عزا پہ تھوڑا مانگا, وہ سستی اور کاہلی اور کوتاہی کا شکار ہے. اتنا بڑا وسیلہ میں پتہ ہی نہیں مانگنا کیا ہے. کیا تھا اس بی بی, یہ کوثر والی ہے نا, کوثر کی مصداق ہے, خیر کثیر ہے. اس کا ہر عمل 18 سال کی پربرکت زندگی خال صدر خدا کی خوشنودی کے لیے گزار دی. جو کام کرنا ان کی رضا کے لیے کرو, دنیا کی رضا کو بیچ میں نہ لے کے آؤ. ہاں, استاد محسن قراتی بہت بڑا نام ہے, صاحب تفسیر النور. وہ کہتے ہیں 10 ذی الحج کو کسی نے مجھے کال کی اور فون پہ کہتا ہے قبلہ بکرا ذبح کرنے کی دعا تو بتائیے. کہا, میں نے جواب میں کہا بکرا ذبح کرنے کی دعا یہ ہے کہ اچھا گوشت اپنے لیے نہیں رکھنا. ہم کہاں فارمیلٹیز میں جا رہے ہیں؟ قربانی کا فلسفہ کیا تھا, نماز کا فلسفہ کیا ہے, روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ جس کے لیے چیزیں واجب ہوئی تھی وہ فلسفہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا, رسومات کے پیچھے جا رہے ہیں. مستحبات, دعائیں, یہ وہ سب کچھ. صبح کلیجی سے ناشتہ کروں گا, پٹ کا گوشت ہونا چاہیے. قربانی کے دن بھی میرے بھائی تمہاری نفسانی خواہشات قربان نہیں ہو رہی تو کس دن کرو گے؟ یہ کوثر والے ہیں, توجہ. کوثر والا تھا نا جو سویا فقط اللہ کے لیے. یہ تھے اہل کوثر, یہ مصداق کوثر تھے, اللہ کے لیے فقط سوئے تھے. سویا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر کے ہماری مرضیاں خرید لیتے ہیں. جو علی سو کے مرضیاں خرید رہا ہو, نہ جانے مسلح پہ کیا کیا خریدتا ہوگا. محمد کو کیا دیا, میں بس اتنا جانتا ہوں, دینے والا بخیل نہیں ہے, لینے والے کم ظرف نہیں.
تو سامنے محترم کربلا میں 10 محرم 61 ہجری یہاں کوثر والے وہاں تکاثر والے. کوثر ہے کیا؟ کوثر کو نافذ کرو اپنی زندگی میں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ دیکھیں نماز کا تذکرہ قرآن میں زکوٰۃ کے ساتھ 20 مرتبہ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پروردگار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کہاں گئی؟ زکوٰۃ کا معنی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، یعنی حقوق العباد. خدا کہہ رہا ہے بندوں کے حقوق پامال کر کے تم میرا حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں تمہارا کوئی بھوکا مر رہا ہے جا کے مدرسے میں پہنچائیں بکرا، خدا منہ پہ دے مارے گا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کہاں جا رہے ہو؟ ساتھ دے رہے ہیں میرا؟ یہ تھے کوثر والے، وہ تھے تکاثر والے. جب اپنے آپ کو کوثر کے حوالے کرو گے تو کیا ہوگا؟ صبح قیامت تک تمہارا تذکرہ رہے گا. تمہاری زندگی کا، تمہاری حیات ابدی کا خدا ضامن ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں، آیت اللہ سے مسنی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو کربلا میں یزید کے لشکر میں اور امام حسین کے لشکر میں جو ریشو تھی وہ تھی 1:350. ادھر 100 کی ایوریج ہے، وہاں پہ 37,000 35,000 یا 33,000. کوثر والوں میں بنی فاطمہ کی تعداد کل 8 ہے. صدیقہ طاہرہ کی اولاد 8 تھی. 5 شہید ہو گئے، 3 بچے. سید سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور تیسرے جناب حسن مصنع. ہے توجہ؟ یہ 3 مرد تھے جو بچے، زخمی ہو گئے تھے، انہیں کوفہ لے گئے علاج معالجے کے لیے. بنی فاطمہ 61 ہجری 10 محرم کو فقط 3 افراد ہیں. مقابلے میں یزید کے لشکر میں بنو امیہ کے 12,000 افراد ہیں. 12,000 کے نام، ان کا ذریعہ معاش، ان کے قبیلوں کا تذکرہ، ان کا حسب نسب آغا محسنی نے نقل کیا. توجہ ہے سامعین محترم؟ وہ کہتے دیکھو کوثر کا اہتمام خدا نے کیسے کیا. آج پوری دنیا میں جتنی خاک چھان مار سکتے ہو چپا چپا چھان مارو، کوئی خطہ عرض ایسا دکھا دو جو فاطمہ کی اولاد سے خالی نظر آئے، اور کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جہاں بنو امیہ کا ایک پھل تمہیں نظر آ جائے. نہیں دکھا سکو گے. ہر جگہ سادات بستے. بس عزاداروں، اجر رسالت کیا دیا کہ رسول اللہ کا بھی کفن میلانہ ہوا تھا، قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی. شیخ عباس قمی سلسلہ حدیث جن پہ تمام ہوا، ان کی ایک مستند ترین معتبر ترین کتاب ہے، اس کا نام ہے صدیقہ طاہرہ کے مظالم اور مصائب پر بیت الاحزان. صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، منازل الآخرہ بھی لکھی. جوار المؤمنین میں نجف میں حرم میں ان کی قبر موجود ہے. ان کی ایک کتاب ہے بیت الاحزان. اس میں انہوں نے صدیقہ طاہرہ کا حلیہ بیان کیا رحلت پیغمبر کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہا، بابا کی رحلت کے بعد زہرا کی کیفیت کیا تھی؟ معصبۃ الراس، ہر وقت پیشانی پہ موت کی پٹی بندھی رہتی تھی. ناہرت الجسم، جسم خیال کی مانند تھا. متحدت الرکن، پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. محترقت القلب، دل کٹتا رہتا تھا. باقیت العین، زہرا روتی رہتی تھی. یکشا علیہ سات بعد سات، روتے روتے غشی میں چلی جاتی تھی. پھر افاقہ ہوتا تھا، پھر غشی میں چلی جاتی تھی. پھر افاقہ ہوتا تھا، صحن میں حسنین کو کھیلتا دیکھتی تھی. خطاب کر کے کہتی تھی اَیْنَ أَبُوكُمُ الَّذِي يُكْرِمُكُمَا، حسنین تمہارا وہ بابا کہاں گیا جو تمہاری تکریم کرتا تھا، تمہیں مہر نبوت کا سوار بناتا تھا. عزیزانو شرما کے نہ رونا، بہت بڑا غم ہے صدیقہ طاہرہ کا. میں اکثر جملہ کہتا ہوں، زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، میرا نہیں، امام معصوم کا جملہ ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُمَاهِدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ قِتَالِكُمْ. پروردگار تو اعلان بزاری کر، تو لعنت کر ان پر جنہوں نے کربلا کا گراؤنڈ سقیفے میں بنایا تھا.
کبھی خیام حسینی کو شام غریباں آگ نہ لگتی اگر مدینے میں زہرا کا در نہ جلایا جاتا. کبھی 11 محرم کو حسین کی یتیم سکینہ کے تماچے نہ لگتے اگر صدیقہ طاہرہ کو ایک ملعون نے تماچا نہ مارا ہوتا. کبھی کنفذ ملعون کا تازیانہ مدینے میں لگا تو سید سجاد کی پشت رنگین ہوئی. کبھی علی و بطول کی بیٹیوں کو پابند رسم کر کے کبھی ایک بازار سے دوسرے بازار کبھی ایک دربار سے دوسرے دربار نہ لے جایا جاتا اگر علی کے گلے میں رسی ڈال کر اس طرح مدینے میں نہ کھینچا جاتا جس طرح سے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے کھینچا جاتا. صدیقہ طاہرہ مجھے ایک سوال کا جواب دو. مولانا طارق جمیل نے گلدستہ اہل بیت میں صدیقہ طاہرہ کی عمر مبارک 28 سال لکھی یعنی قبل از بعثت 5 سال. ہم کہتے ہیں بعد از بعثت، وہ کہتے ہیں 28 سال، ہم کہتے ہیں 18 سال. بزرگوں ایک سوال کا جواب دینا. 28 سال بھی قبول کر لو، مجھے ایک سوال کا جواب دو. جس کا مرد گھر میں علی حیدر کرار جیسا شجاع موجود ہو، 4 بچے موجود ہوں، 28 سال کی عورت ایک خاتون جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نوجوان ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے. اپنے لیے نہ صحیح بچوں کی زندگی کے لیے تو زندگی مانگ سکتی تھی، لیکن امت نے کیسا اجر رسالت دیا کہ ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا کرتی تھی. 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، کہتی تھی اللہم اجل وفاتی سریا، پروردگار ذات کو جلدی موت دے دے. دنیا کے دکھوں سے تنگ نہیں جا رہا. صابرہ بی بی تھی، شاکرہ بی بی تھی. یہ زیارت نامہ کا جملہ ہے، یہ زیارت نامے کا جملہ جا کے پڑھیے گا. حجاز کا زیارت نامہ جو بقیہ کا زیارت نامہ ہے. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. سلام اس بی بی پر جس کا امتحان اس کی خلقت سے پہلے لیا گیا اور خدا نے اسے صابرہ پایا تھا. عالم زر میں جو صابرہ تھی، جو شاکرہ تھی، سنو گے صداروں، وہ دعا کرتی تھی اللہم اجل وفاتی سریہ، پروردگار زہرا کو جلدی موت دے دے. آغا انصاریان نے عجیب روایت پڑھی. وہ کہتے ہیں میں نے تہران میں ایام فاطمہ میں مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کر باہر نکلا، ایک شخص ہے جو رو رہا ہے. میں نے کہا مجلس تمام ہو گئی، تیرا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر کسی مستور کی ہڈی پہ معمولی سی خراش آ جائے تو جب ہڈی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تکلیف تب ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی مستور کی پسلی پہ معمولی سی خراش آ جائے. اگر خراش آ جائے نا تو ہر سانس زخم بن جاتی ہے. آپ نے پڑھا جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر آیا، اس میں لوہے کی میل تھی جس کے نتیجے میں زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. میرا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں 75 دن اور 95 دن زہرا سانس کیسے لیتی تھی؟ یہی وجہ تھی، کہتی تھی اللہم اجل وفاتی سریہ، پروردگار زہرا کو جلدی موت دے دے. صابرہ شاکرہ جو خلقت سے پہلے تھی بی بی، مدافع ولایت علی کی ولایت کا دفاع کرنے در در گئی ہے. وہ بی بی جس نے شکر ادا کیا تھا جب علی نے تقسیم کار کیے تھے کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کے کام صدیقہ طاہرہ کے ذمے اور باہر کے کام علی کے ذمے. بی بی کہتی ہیں ساری زندگی اگر مجھے خوشی نصیب ہوئی ہے وہ تو یہ مقام تھا، لیکن نہ جانے کیسا وقت آ گیا مدینے میں کسی زہرا کو 4 دیواری سے باہر نکلنا پڑا، بابا کے منبر پہ آ کے حق کا دفاع کرنا پڑا. خطبہ پڑھا، ولایت علی کا دفاع کیا بی بی نے. صداروں سنیے گا جملہ، راوی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. 95 دن یا 75 دن رسول کی دختر زندہ رہی ہے، لیکن ضبط صبر کیا ہے. کبھی علی کے سامنے اپنے مظالم کو عیاں نہیں کیا، اپنی تکلیف کو بیان نہیں کیا. صبر کرتی تھی حسنین کریمین کے سامنے، علی مولا کے سامنے اپنے مسائل کو، اپنے دکھوں کا تذکرہ نہیں کرتی تھی. راوی کا بیان ہے ایک مرتبہ امیر المومنین گھر میں داخل ہونا تھا. صدیقہ طاہرہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، یا علی میں نے سنا مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. علی نے رونا شروع کیا، جملہ کہا زہرا بات یہاں تک ہوتی علی صبر کر لیتا. بات اس سے آگے چلی گئی ہے، ستم بالائے ستم ہے. لوگ تم پوچھتے ہو کہ لوگ مجھے مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے، بات اس سے آگے چلی گئی ہے. میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے قابل جواب نہیں سمجھتے.
لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. علی مولا نے رونا شروع کیا, آنسو ریش اقدس تک پہنچے. صدیقہ طاہرہ نے منظر دیکھا, اپنے چلو کو آگے بڑھایا, دونوں ہاتھ آگے بڑھائے, علی مولا کے آنسو ریش اقدس سے گرنا شروع ہوئے. صدیقہ طاہرہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر زخمی پہلو پہ ملنا شروع کیا. علی مولا نے پوچھا زہرا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے بابا سے سنا تھا کہ مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم ہوتے ہیں. یا علی کائنات میں تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. 75 دن زندہ رہی یا 95 دن دعا کرتی تھی پروردگار زہرا کو جلدی موت دے دے. راوی کا بیان ہے مسجد نبوی کی جانب ایک عجیب نوحہ پڑتی تھی. بابا اس دنیا میں جب کوئی پردہ فرماتا ہے نا, کسی کے گھر میں وفات ہو جائے, ہاں تو اس کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے وفات کو دن گزرتے جاتے ہیں اہل خانہ کے دکھوں میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے. اے بابا اپنی زہرا کی خبر لے, جیسے جیسے آپ نے پردہ فرمایا دن گزرتے جا رہے ہیں, زہرا کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کبھی میرا پہلو زخمی ہوا, کبھی محسن شہید ہوا, کبھی رخسار رنگین ہوئے, کبھی کنفذ ملون کا تازیانے نے میرے ہاتھ کو زخمی کر دیا. بابا مجھے اپنے پاس بلا لو. عزیزانو سنیے گا جملہ, بڑی ذمہ داری سے عرض کروں, روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا. پچھلے سال میں نے ایام فاطمیہ کا اشرا مسجد اعظم میں کیا. آغا ساریان مسجد اعظم میں پورا اشرا سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ایک روایت پڑھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صدیقہ طاہرہ کا جب یہ حادثہ ہو گیا تو مدینے کی 5 یا 7 عورتیں صدیقہ طاہرہ کی مزاج کرسی کے لیے عیادت کے لیے آئیں. بابا کی تعزیت کرنا چاہتی تھیں. دستے در جوڑ کے عرض کرتے مخدومہ کونین, اگر کوئی گھر کے کام ہیں تو آپ وہ کام ہم سے کروائیں, کیونکہ ضعف النقاہت بڑھ چکا ہے. صدیقہ طاہرہ نے کہا میں نے گھر کے سارے کام کر لیے, بچوں کو نہلا دیا, معطر لباس سے بے کر دیا, کھانا میں نے بنا لیا, اب ضعف النقاہت بڑھ گیا. اگر تم کچھ ہمدردی کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو, ایک تمنا و حسرت ہے, کیا مجھے سہارا دو اور بابا کی قبر تک پہنچا دو. آغا ساریت کہتے ہیں جب میں حج پہ گیا نا تو میں نے در زہرا سے مرکز پیغمبر کا فاصلہ ناپا کہ کل 15 قدموں میں میں در زہرا سے ریاض الجنہ تک پہنچ گیا تھا. لیکن راوی کا بیان ہے مدینے کی عورتوں نے سہارا دیا. زہرا کا 7واں قدم تھا, منہ کے بل گری ہے رسول کی بیٹی. دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا میری شہزادی مخدومہ کونین, یہ تمہارے بابا کی قبر ہے, تم نے بابا کی قبر پہ آنا ہے. ہاں تمہارے بابا کو غسل بھی ملا, کفن بھی ملا, دفن بھی ہو گیا, صحابہ کا مجمع تھا, اپنی نیند مسجد نبوی میں سو رہا ہے. کوئی پوچھے تو پوچھے تیری بیٹی سے. ایک بہن نے آنا تھا بھائی کی لاش پر, نہ جانے سنو کے پتھروں کے ڈھیر کو مخاطب ہو کے زینب کبریٰ کہتی تھی انت اخی الحسین, کیا تم میرا ماجایا حسین ہے؟ صلی علی ملیکۃ السما, اور میرا ماجایا حسین, تجھے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا. تو وہی حسین ہے کہ جس پہ آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے تھے, مقطع الاعضاء, جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا اور جس کی لاش کو پامال کر دیا گیا.